روح پہ آتی ہیں اور روح کی وساطت سے وجود کو خود بخود نصیب ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب دنیا میں وجود اور روح دونوں آ گئے تو دونوں مکس ہو گئے۔ اب جب روح جو ہے اب شیخ اپنے روح کی قوت، اس کی روح کے اندر جو صلاحیت، قوت، منازل اور اس کے اندر جو استعداد ہے اور وہ جو اس کے اندر نورانی ہے، اس نورانیت کو جب اپنے مرید کے اوپر القاء کرتا ہے تو اس کی روح پہ القاء ہوتا ہے، اور جب روح اس نور کو پا لیتی ہے، اس نور کو پاتی ہے تو وجود کو خود بخود نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ جو فیض لفظ ہے نا بڑا مشہور ہے، فلانی جگہ بڑا فیض ہوا، فیض ہوا، تو فیض بچے ہو جانے، بکری کے بچے ہو جانے، میاں بیوی میں صلح ہو جانے، بہو کو منا لینے اور داماد کو پھنسا لینے، اس کا نام فیض نہیں ہے جو لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ فیض وہ نور ہے، وہ تجلی ہے جو شیخ کے روح سے نکل کے، اس کے قلوب سے نکل کے، وہ انوارات ہیں جو مرید کے اندر سے نورانی بنا دیتے ہیں، اس کو فیض کہتے ہیں۔ اور توجہ جو لفظ ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت توجہ فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں میں یہ لفظ توجہ بہت جگہ ہے، یا رسول اللہ توجہ کیجیے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت بلند ہے، آپ کا دھیان جب کسی امتی کی طرف جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ کسی کے پاس بہت بڑی سٹ لائٹ ہے، وہ جدھر رخ کرتا ہے نا تو وہ طوفان مچ جاتا ہے اس بندے کی طرف، نور نور اس بندے سے لے کے، جو جس کی ٹارچ ہے، جو چیز ہے، جس تک وہ بندہ ہے، درمیان میں ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، درمیان کے فاصلے، وقت، زمانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ توجہ ہے۔ شیخ اٹھاتا، شیخ اپنے سینے سے انوارات نکال کے، اپنی روح سے انوارات نکال کے جب وہ مرید پہ ڈالتا ہے تو وہ انوارات، وہ کیفیات جو شیخ نے سالوں سالوں لگا کے، 60 سال، 50 سال، 40 سال مجاہدے کر کے وہ جب مرید پہ منتقل کرتا ہے تو مرید کے اندر بغیر کسی محنت کے منتقل ہو جاتا ہے۔ اب مرید کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے اندر نور آ گیا اس نور کو جاری اور ساری رکھے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک زمانے میں دیے ہوتے تھے مٹی کے بنے ہوئے، اس میں روئی ڈالتے تھے، تیل ڈالتے تھے، تو آپ لے لیں جتنے مرضی دیے ہوں، اس میں تیل بھی ڈال دیں، روئی بھی ڈال دیں، لیکن جب تک ان کو آگ نہ لگے نا، آگ شعلہ نہ لگایا جو وہ روشن نہیں ہوتے۔ شیخ وہ شعلہ اپنے سینے سے نکالتا ہے نور کا، اور مرید کے دل میں وہ شعلہ داخل کر دیتا ہے۔ اب وہ دیا جو جل رہا ہے وہ کتنی دیر جلے گا؟ جتنی دیر اس میں آپ تیل ڈالتے رہیں گے۔ یہ جو ہم صبح شام ذکر کرتے ہیں یہ تیل ہے جو اس روشنی کو برقرار رکھتا ہے اور تیز کرتا ہے اور قوی بنا دیتا ہے۔ جس کسی کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے، نسبت حاصل کی جاتی ہے، تو دنیا کے کاروباروں کے لیے نہیں، منافعوں کے لیے نہیں، اپنی روح کی اصلاح کے لیے، روح کی بیماریاں دور کرنے کے لیے، روح کو منور بنانے کے لیے، روح میں قوت پیدا کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ جب روح منور ہوتی ہے تو صالح ہو جاتا ہے انسان، پرہیزگار ہو جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، ورع تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر روح کے جو اذکار کی ترتیب ہے اسے وہ معرفت باری نصیب ہوتی ہے کہ جو تسبیحات کرنے سے اور اعمال کرنے سے، نوافل پڑھنے سے نصیب نہیں ہوتی، جو اذکار کی توجہ کے ساتھ، مراقبات کے ساتھ اسے قرب باری نصیب ہوتا ہے، اور وہ دائمی ہوتا ہے۔ میں اور آپ اللہ میں بار بار لے کے جائے حرمین شریفین میں، تو آدمی جب جائے گا تو اسے مسجد الحرام کی نمازوں کو ثواب ملے گا، جب آدمی جائے گا مسجد نبوی میں تو اسے ثواب ملے گا۔ لیکن جب روح کو ایک خاص قوت نصیب ہوتی ہے تو اس کے جتنے اعمال ہیں وہ قوی ہو جاتے ہیں،
اس کا اللہ سے قرب کی وجہ سے، اس کی معرفت کی وجہ سے وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اور مقربین کے درجات اور مقربین کی جو عطائیں ہیں وہ اللہ پاک کے اپنی نسبت سے ہیں۔ ایک آدمی ایک دفتر میں ملازم ہوا، اس کا 10واں اسکیل ہے، اس کی تنخواہ 30,000 روپیہ ہے۔ اب وہ ترقی کرتا ہے، کرتے 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 22 اسکیل تک چلا گیا۔ اب بندہ بھی وہی ہے، دفتر بھی وہی ہے، ٹائمنگ بھی وہی ہے، لیکن اس کی تنخواہ وہ نہیں ہے۔ پہلے اس کے 1 گھنٹے کے 30,000 تھی، تو ایک دن کا اسے 1,000 بنتا ہے، اب تو اس کے 1 گھنٹے کا بھی 1,000 سے زیادہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی اللہ کا مقرب بن جاتا ہے تو پہلے جو دن میں سارے نفل پڑھتا رہتا تھا، اب 2 نفل پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ اس کا اجر بن جاتا ہے۔ وہ کہنا اللہ، تو لوگوں کی سالوں سال کی اللہ اللہ کرنے سے زیادہ اس کے اندر وہ نورانیت، کیفیت اور قربت نصیب ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایک اور دیتا ہوں آپ کو۔ آپ حرمین شریفین جائیں تو آپ منا چلے جائیں، عرفات چلے جائیں، مزدلفہ چلے جائیں، لیکن حج کا موسم نہیں، بس ٹھیک ہے، جانے کا دیکھنے کا ثواب ضرور ہوگا، لیکن اگر آپ 8 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے ہر قدم پہ آپ کو 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح جب اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، فناف رسول نصیب ہو جاتا ہے، تو وہ آدمی کے ہر لمحہ قیمتی سے قیمتی ہوتا جاتا ہے۔ یہ جو ہم مراقبات کراتے ہیں، یہ مراقبات مجبوری سے میں جو کراتا ہوں تو تھوڑا سا کراتا ہوں کہ نئے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، پھر اس طرح مشکل بنتی ہے ان کے لیے، بیچارے ایسے کیا دھیان بھی نہیں بیٹھتا، لیکن ہونا ایسا چاہیے کہ اپنے مراقبات کی مشق کرے۔ جتنے اس کے مراقبات قوی ہوں گے، راسخ ہوں گے، اتنی اس کے اندر نورانیت آئے گی، اتنا قرب باری اس کا زیادہ ہوتا جائے گا، اتنا ہی اس کے اعمال کی اللہ کے ہاں عطا زیادہ ہوتی جائے گی۔ جتنا اسے معرفت نصیب ہوگی اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص ہے، وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسلمان ہوا ان کے ہاتھ پہ، اب وہ تابعی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں ہیں، تو وہ مدینے آتا ہے اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اب وہ تابعی نہیں، اب وہ صحابی ہو گیا ہے۔ اب اس کے آپ نے فرمایا میرا صحابی مٹھی بھر جو دے اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا دے تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ساری دنیا غوث بن جائے نا، ساری دنیا، تو کسی ایک صحابی کے گرد پاک کو نہیں پا سکتی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے پہلا درجہ امت میں صحابہ کا، اور صحابہ میں بکر صدیق سب سے بلند ہے، امام، اور صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، امام مالک جو ہیں وہ امام شافعی وہ تبع تابعی ہیں، امام احمد بن حنبل تبع تابعی بھی نہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کے بعد ولایت کے درجوں میں یہ جو بلند ہیں یہ 4 امام آتے ہیں، اور اس کے بعد امت میں منصب جتنے منصب ہیں، چاہے وہ صدیقی کیوں نہ ہو، سارے اس کے بعد اس درجے میں آتے ہیں۔ آج کسی کو یہ نظر آنا شروع ہو کہ میں سب سے آگے چلا ہوا تو اس بیچارے کو غلط فہمی ہے۔ ہم سے آگے لاکھوں لوگ ہیں، گنے نہیں جا سکتے۔ یہ بھی بڑا احسان ہے کہ ہمیں کسی کونے میں بٹھا دیا گیا، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، میں اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ذکر کو اہمیت نہیں دیتے، مراقبات کو اہمیت نہیں دیتے، اور نوافل پہ بہت وقت لگاتے ہیں، دوسرے تسبیحات پہ بھی، مطالعے پہ بھی، اپنے موبائلز پہ بھی، اس لیے کہ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ ہم کیا مس کر رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں اور کیا چھوڑ رہے ہیں۔
یہ ذکر، یہ اذکار، یہ مراقبات، ہر لحظہ ہر لمحہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف۔ تو بھی جتنا بھاگ سکتے ہو، میدان بھی حاضر، گھوڑا بھی حاضر، سواری بھی حاضر، اور یہ فاصلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ذات باری ما وراء الورا ہے۔ جتنی جس میں ہمت ہے بھاگ لے، اور جو ہی اس کا موت کا وقت آئے گا، جہاں پہنچا تھا سٹاپ کر جائے گا بس۔ اس لیے حضرات صوفیہ کہا کرتے تھے کہ جب عمر زیادہ ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ عمر ہماری اور زیادہ کر دے۔ تو کوئی ان سے پوچھتا کہ آپ عمر درازی کی دعا مانگتے ہیں، آدمی کو تو موت کا خوش ہو۔ کہتے ارے تجھے کیا خبر، ہر لحظہ ہر لمحہ میں اللہ کا وہ قرب مل رہا ہے کہ جس میں صدیاں آ جائیں گی، اور جس دن آنکھ بند ہو جائے گی بس یہ رک جائے گا کام، ہم کہتے ہیں چلتا رہے۔ تو یہ مراقبات یہ سیکھنے پڑتے ہیں، کرانے پڑتے ہیں، ان پہ محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بہت تعداد ایسی ہے کہ بس وہ ضابطے کی کارروائی تک چل رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں اس کا اثر نہیں ہے۔ اثر تب ہوگا جب اس کو اس کے ترتیب کے مطابق ضابطے کے۔ الحمدللہ اللہ کے نام کی، سلاسل کی، فنا فی اللہ بقا باللہ کی وہ برکات ہیں کہ آدمی جب کسی مسلمانوں میں قبرستان میں داخل ہو تو شاید بڑے بڑے نفل پڑھنے والے، تسبیحات کرنے والے، بڑے خوبیوں والے سینکڑوں ہوں، لیکن سینکڑوں میں ایک دو تین چار ہی نفوس ہوتے ہیں جن کی قبریں اوپر سورج چمک رہا ہوتا ہے وہ زمین میں چمک رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ ہے، اور اویسیہ میں جو قوت ہے وہ ایک اویسیہ قادری بھی ہو سکتا ہے، سوروردی بھی ہو سکتا ہے، چشتی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وقت وقت کی بات ہوتی ہے جب اللہ کسی سے کام لینا چاہے۔ جیسے محدثین کا ایک دور تھا کہ اللہ نے ان سے کام لیا، اللہ ان کے درجات بند۔ مفسرین کا ایک دور تھا، قرآن مجید حدیث جمع کرنے کی ترتیب تھی، اور فقہا اللہ ان پہ درجات بلند کرے اس کی ایک ترتیب تھی، سب بنا کے چلے گئے۔ اسی طرح ہی ہر دور میں اللہ پاک جب چاہتے ہیں کسی جماعت سے، کسی فرد سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ ان کے اندر استعداد اور قوت پیدا فرما دیتے ہیں۔ مجدد جو ہوتا ہے وہ ایک بندہ نہیں ہوتا، ایک جماعت ہوتی ہے، اور ان کا سربراہ جو ہے وہ مجدد اسے کہا جاتا ہے، اور اللہ ان سے کام لیتے ہیں۔ یہ جو اویسی نسبت ہوتی ہے، تو جو شیخ ہوتا ہے اویسی سلسلے کا، اس کو اتنی قوت استعداد دی جاتی ہے، اتنی اس کے اندر قوت ہوتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے جتنے بھی اس کے مشائخ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب سے اسے فیض، ان سے توجہ اور مراقبات کی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اور اگلی جو ایک اور نعمت سے نصیب ہوتی ہے وہ یہ کہ اس سے اللہ اتنی قوت دے دیتے ہیں کہ جو دنیا سے جا چکے اور وہ برزخ میں ہے، جو برزخ دنیا نہیں ہے، وہاں انہیں توجہ دے سکتا ہے، ان کے لطائف، اگر وہ نیک صالحہ تھے تو وہ جب لطائف پہ توجہ کی جائے تو لطائف میں نور پیدا ہوتا ہے، اور ان کے مراقبات کرائے جا سکتے ہیں، اور اگر پہلے مراقبات ہیں تو انہیں مزید بلندی پہ لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا تحفہ، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی شان ہے کہ جو اللہ رب العزت کی اپنے نبی کے صدقے اور مشائخ کی محنت کے صدقے، ان کی توجہ کے دعاؤں کے صدقے نصیب ہوتی ہے۔ تو میری گزارش ہے احباب سے کہ کئی دفعہ جی آتا ہے، اعتکاف میں بھی یہ محسوس کی کہ ذکر کا ٹائم ہے تو ادھر کوئی اور کام شروع کر دیا، کچھ اور پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھیں جی، جتنے اعمال ہیں سب کا ثواب ہے، ان کے ٹائم مقرر کیے جائیں۔
جو ذکر کا ٹائم ہے وہ ذکر کا ٹائم ہونا چاہیے، یہ فالتو فنڈ نہیں ہو وقت مل گیا تو کر لیں گے۔ اب میں نے اندازہ لگایا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، مجھے تو زندگی گزری ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے ہمیں کوئی تسبیح بتا دیں، تسبیحات بتا دیں، وظیفہ بتا دیں۔ ارے میں نے تو اپنے شیخ سے اللہ کا یہ وظیفہ سیکھا، مجھے باقی وظیفے آتے ہی نہیں، میرا اللہ گواہ ہے۔ 10 سال گزارے حضرت جی کے، حضرت کو قریب سے دیکھا، تنہائی میں دیکھا، مجمع میں دیکھا، ہر حال میں دیکھا، ترتیب میں دیکھا، میں اس سے ایک بال نہ آگے جانے کا قائل ہوں نہ پیچھے رہنے کا قائل ہوں۔ نہ میں مراقبات بدل سکتا ہوں، ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے آدمی، مراقبات اگر بدلے تو وہ سلسلے سے منقطع ہو جاتا ہے۔ نہ میں لطائف بدل سکتا ہوں، نہ ان کے طریقے بدل سکتا ہوں، نہ ان کے ترتیب بدل سکتا ہوں۔ یہ ساری برکتیں اوپر سے چلتی ہیں، کل بھی چل رہی تھی، آج بھی چل رہی ہیں، اور میرے بعد بھی چلتی رہیں گی۔ ایک نظام ہے، دربار نبوی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ توجہ، یہ انوارات، یہ کیفیات، یہ برکات چلتی ہیں، اور مشائخ سے ہوتے ہوئے جو شیخ ہوتا ہے اس پہ آتی ہیں، اور اس کے بعد اس کی وساطت سے تمام جتنے اس کے منسلک ہوتے ہیں ان کو ملتی ہیں۔ اس میں ایک صورت اور ہوتی ہے، وہ چند حضرات کے لیے ہوتی ہے کہ جن کے مناسب بہت بلند ہوں، یا اللہ پاک کسی کو وجود سے ایسی برکت جاری کر دے، اور یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، کوئی 4 5 6 7 نہیں ہوتے، اور وہ شیخ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے مرید نہیں بھی ہیں، ایک روحانی نفع ساری دنیا کو نصیب ہوتا ہے۔ تو بھئی یہ ذکر، اذکار، یہ محنت، ہم اس بات کو نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ کوشش کی۔ خصوصاً اعتکاف میں تو بہت وقت ملتا ہے، کوشش بھی ہوتی ہے کہ سکھایا جائے، پڑھایا جائے، بتایا جائے۔ اعتکاف میں تو چل جاتا ہے، اعتکاف کے بعد پھر وہ دوبارہ ہی وہی کہانی ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں وظیفہ بتا دیں، تو بھئی وظیفے سے 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو ثواب ملے گا جس کے ہم سب قائل ہیں، اور قرآن حدیث ہے تو پھر تو اس کا قرآن حدیث کا اجر ہوگا، اور اگر قرآن حدیث سے نہیں کسی بزرگ سے ہے تو بھی اگر اچھے کلمات ہیں ان کا نفع ہوگا، اور اس سے کوئی بلائیں دور ہوتی ہیں تو وہ بھی ہوگا۔ لیکن جب یہ اللہ اللہ کی جاتی ہے تو اس میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اور اللہ کے قرب کی، اللہ کی معیت کی، اور روح کی قوت کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں جو دنیاوی دینی علم ہے، جو بھی علم ہے، اور اس کے بعد جو اس کو قرب باری نصیب ہوتا ہے، جب موت آتی ہے تو روح یہ ساتھ لے کے جاتی ہے، دنیا میں نہ چھوڑ کے جاتی ہے نہ ضائع ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں روح کو سمجھنے کی اور روح کو بہتر بنانے کی، جت شان والا بندہ ہوگا میدان محشر میں، جس شان سے اس کی روح دنیا سے گئی ہے، میدان محشر میں اسی شان سے ہوگا، اور اگلے سارے دار و مدار اس کی، اس روح کی شان، شوکت، کیفیت کے اعتبار سے ہوگی۔ جتنا اللہ کا، اللہ کے نبی کا قرب ہوگا میدان محشر میں، اتنا اللہ کی قربت میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نہیں کہتا دوسرے اعمال نہ کریں، ان کے لیے وقت تعین کریں، ضرور کریں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن جو ترتیب اس کے لیے تعین ہے، جو نفع اس میں لکھا سمجھ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کرے، اور مجھے آپ سب کو سلسلہ عالیہ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔